اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السبع المعلقات۔ ہم السبع المعلقات پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ معلقات اسے کیوں کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی شعر کہتا تھا تو اس کے کہنے کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ مکہ آئے اور قریش کی مجلس میں اپنے اشعار کو پیش کرے۔ اگر وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے تو اس کی داد دیتے تھے، ورنہ اس کے کلام کو لغو سمجھتے۔ اس کے بعد یہ طریقہ ہوا کہ جو زیادہ قابل تعریف اور قابل شاعر ہوتا اس کا قصیدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ آ کر اسے دیکھیں اور اس کی داد دیں۔ اول خانہ کعبہ میں جس کا قصیدہ لٹکایا گیا وہ امرؤ القیس کا قصیدہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا قصیدہ طرفہ بن عبد کا تھا۔ اس کے بعد تیسرا قصیدہ زہیر بن ابی سلمہ کا، اور اسی طرح چوتھا اور پانچواں قصیدہ تھا۔ اور پھر ان تمام جو قصائد لٹکائے گئے ان کے مجموعے کا نام معلقات رکھا گیا۔ تو ہم سب سے پہلے امرؤ القیس کے معلقہ کو پڑھتے ہیں، ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ تو امرؤ القیس کے اشعار کو پڑھنے سے پہلے ہم ذرا اس شاعر امرؤ القیس کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا قصیدہ جو ہے سبع المعلقات میں سب سے مشہور، سب سے زیادہ جس کو رواج ملا وہ امرؤ القیس کا تھا۔ امرؤ القیس کا اصلی نام جندہ ہے اور یہ حجر بن مقصور کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا اور امرؤ القیس کی کنیت ابو وہب اور ابو الحراس ہے۔ اس کو لوگ ذو القلوب بھی کہتے تھے اور اس کا نام جو ہے وہ ملک ذلیل تھا، یعنی گمراہ بادشاہ۔ اس نے قبیلہ اسد میں تربیت پائی۔ امرؤ القیس اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قیس کے معنی شدت اور سختی کے آتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ سخت تھا، اس لیے اس نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیس ایک بت کا نام تھا۔ امرؤ القیس وہی شاعر ہے جس کے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اشعر الشعراء وقائدهم الی النار، یعنی یہ شخص سب شاعروں سے سب سے زیادہ اچھا شاعر ہے اور ان سب کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ امرؤ القیس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے۔ اس نے بہت ہی نازک اور لطیف مضمون اپنے شعروں میں باندھے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے کھنڈرات کے ذکر کیے۔ یہی شاعر ہے جس نے سب سے پہلے اجڑے نشانات کے حالات پر رونے سے اپنے شعروں کو رونق و زینت دی۔ عورتوں کو ہرنوں، نیل گائے اور شترنگوں کے انڈوں سے سب سے پہلے اسی نے تشبیہ دی۔ تیز گھوڑوں کو عقابوں اور لاٹھیوں سے اسی نے نسبت دی۔ نثر اور قصیدے میں اسی نے پہلے امتیاز کیا، چونکہ اس سے پہلے عرب کے بادشاہ شعر کہنے سے بغایت متنفر تھے، لہٰذا جب اس نے شعر کہا تو اس کو اس کے باپ نے یہ سزا دی کہ اس کو گھر سے نکال دیا اور یہ پھر مفلوق الحال اور غریب مفلس لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اور اس طرح اس میں اور بہت زیادہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یہ اس کا باپ بادشاہ تھا، یہ شہزادہ تھا۔ امرؤ القیس کا قصیدہ قصیدہ لامیہ کہلاتا ہے اور یہ بحر طویل سے ہے۔ اس کے مکمل اشعار جو ہیں وہ 81 ہیں۔ اس قصیدہ میں اس نے عنیزہ کا حال لکھا ہے۔ یہ عنیزہ اس کے چچا کی بیٹی تھی اور اس قصیدہ میں اس نے اپنے گھوڑوں کی تعریف، اپنے شدائد و مصائب اور اندھیری رات میں سفر اور اپنے دوستوں کی خدمت کا حال بتایا ہے، مگر نہایت لطافت اور پاکیزگی سے، اور کیوں نہ ہو یہ عرب کا مشہور شاعر، ادیب اور قابل تھا۔ جزاک اللہ۔ ہم نے اس ویڈیو میں امرؤ القیس کے بارے میں مختصراً اس کے نام اور اس کے والدین کے نام اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ اس کے قصیدے میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں مختصراً ہم نے جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو سے اس کا قصیدہ پڑھیں گے۔